بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم معزز سامعین، بزرگان دین، امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر بعافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو، آپ کو، آپ کی فیملی کو صحت، سلامتی، تندرستی، عافیت کے ساتھ خوشحال اور خوشباش رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں جس چیز کا تذکرہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں کو ہم پر فری کر دیا۔ جیسے آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ہوا اللہ کی سب سے قیمتی انمول نعمت ہے۔ ہوا کے بغیر نہ کوئی انسان جی سکتا ہے نہ کوئی حیوان، لیکن اللہ نے اپنی اتنی بڑی چیز کو پوری دنیا میں فری کر دیا۔ اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا جبکہ کرونا جیسی مہاماری میں اور بیماری میں لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے آکسیجن کے لیے تڑپ اور ترس رہے تھے۔ ان کی زندگیاں آکسیجن کے بغیر ویران پڑی ہوئی تھی، گویا ان کی زندگیاں بغیر آکسیجن کے لیے چلتے پھرتے لاش تھے، وہ مردہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود لاکھوں ایسے لوگ تھے جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ پاک پروردگار کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ بہرحال اس بات سے ہم کو ایک بات کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے مل چکا ہے کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جو ہر خاص و عام کے لیے بالکل عام کی گئی ہیں، لیکن اگر ان نعمتوں کی قدردانی کی گئی تو وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر ہم زندگی ایک پل بھی نہیں گزار سکتے، جیسے کہ ہوا۔ بہرحال ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہمارے لیے ہر وقت جیسے کہ ہوا میسر ہے، اس طریقے سے وہ ایک نعمت بھی میسر ہے ہمارے قوم میں، ہمارے معاشرے میں، اور ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، اور پوری دنیا میں۔ اس ایک نعمت کو لے کر جو ناقدری ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس نعمت کی قدردانی کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم جیسے ناقدروں کو اللہ پاک وہ نعمت وافر مقدار میں فراہم فرماتے ہیں۔ لیکن بہت سارے دوسری طرف وہ بھی ہیں جو اس نعمت کے لیے رات اور دن تڑپتے اور ترستے ہیں۔ بہرحال وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت جو ہے رزق کی نعمت ہے۔ آپ نے بزرگوں کا نام سنا ہوگا جنہوں نے رزق کی قدردانی کے اندر کیسے کیسے ریکارڈ قائم کیے۔ آپ ایک واقعہ سنتے چلیے۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج بر صغیر میں جتنے نامور علماء ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ سب کے سب ان کے شاگرد ہیں۔ وہ میاں صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ تفسیر معارف القرآن کے مصنف حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مہمان ہوئے، اور کھانے کا وقت ہوا۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، آپ بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ تو جب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شاگرد تھے، انہوں نے دسترخوان کو سمیٹنا شروع کیا۔ تو حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت کیا دسترخوان سمیٹنا یہ بھی کوئی فن ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں یہ فن ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت اگر یہ فن ہے تو آپ مجھے سکھا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا اس میں سے جو ہڈیاں ہیں وہ ہڈیاں الگ کرو، اس میں سے جو بوٹیاں ہیں وہ بوٹیاں الگ کرو، اس میں سے جو روٹیوں کے بڑے ٹکڑے ہیں اس کو الگ کرو، اس میں سے جو جو کی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں اس کو الگ کرو۔ اور حضرت نے فرمایا میرا معمول ہے کہ میں ان ہڈیوں کو ایسی جگہ رکھتا ہوں جہاں پر روز آنا اپنے وقت مقررہ پر کتا آ کر اس کو کھا لیتا ہے، اور اس گوشت کو میں اس جگہ پر رکھتا ہوں جہاں پر ایک بلی آ کر اپنے مقررہ وقت پر اس کو اپنی غذا بناتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو کے ٹکڑے میں ان سوراخ کے پاس، اس سوراخ کے پاس رکھتا ہوں جہاں پر چونٹیاں ہوتی ہیں، اور روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے میں اس جگہ رکھتا ہوں جہاں پر روز آنا پرندے آتے ہیں اور اپنی غذا لے کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واقعتاً یہ چیز سیکھنے کی ہے۔ ہم تو دسترخوان سمیٹتے تھے اور ایسے پھینک کے آ جاتے تھے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہم دسترخوان کو سمیٹتے ہیں اور پھینک کر کے
جھٹک کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ ایک فن ہے۔ بہرحال یہ واقعہ نمونے کے لیے، ان لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بڑا سبق اور عبرت آمیز واقعہ ہے، جو رزق کی قدردانی کرنے والوں کے لیے ایک بہترین کارآمد اور تجربے کار واقعہ ثابت ہوگا۔ آج کل ہم لوگ رزق کی قدردانی کے بہت سارے واقعات سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور رزق کی قدردانی کے اوپر گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور رزق کی قدردانی کے اوپر دوسروں کو توجہ دلاتے ہیں اور خود بھی اس کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہیں۔ لیکن 70% آج کل یہ خاص ایک نظریہ بن کے رہ گیا، عمل بہت کم دیکھنے کے لیے ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، ہمارے گھروں میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے برتن میں کتنے دانے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہمارے دسترخوان میں گوشت کے ٹکڑے، گوشت، ہڈی اور اس طریقے سے روٹی کے ذرات اور کھانے کے جو ہیں ذرات جو ہیں کتنے بچے ہوئے رہتے ہیں، جو ہم دسترخوان کو یوں ہی جھٹک کے آ جاتے ہیں۔ نہ وہ کسی کی غذا بن پاتی ہے، نہ وہ رزق کسی کے کام آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ رزق کی ناقدری ہمارے پاس آج کل ایک عام وبا اور عام بیماری ہے، خاص کر ہوٹلز میں اور دعوتوں میں اور اس طریقے سے بڑے بڑے فنکشن ہالز میں رزق کی ناقدری جو ہے کھلے طور پر کی جاتی ہے۔ اور بعض مقامات پر جہاں پر دعوت ہوتی ہے شادی کی یا ولیمے کی، وہاں پر جو برتن دھونے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ برتن کو وہ لوگ جس طریقے سے صاف کرنا ہے صاف نہیں کرتے، اور وہ کھانے کے دانے اس نالی میں چلے جاتے ہیں جہاں پر نجاست کا اور غلاظت کا پانی اس نالی سے بہ رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو رزق دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رزق کو جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں وہاں پر بے درید استعمال کریں، اور اس رزق کی فضول خرچی میں ہم اتنے آگے بڑھ جائیں ہم کو پتہ تک نہ چلے کہ یہ رزق کس نالی سے ہو کر گزر رہا ہے۔ اور ہم لوگ واش بیسن میں برتن دھوتے ہیں تو اس کا پائپ جو ہے نالی میں ہوتا ہے، اور ہمارے ذریعے سے رزق کی ناقدری ہو جاتی ہے۔ اور چاول جو ہمارے پیٹ میں گیا ہے، وہی اناج، وہی رزق ہمارا کھانا ختم ہونے کے بعد وہ ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر کتے بھی جانا پسند نہیں کرتے، جہاں پر جانور بھی جانے سے کتراتے ہیں۔ بہرحال رزق کی قدردانی کے سلسلے میں ہم کو نہایت حساس اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ پاک پروردگار کے رزق کی ناقدری ہم سے بالکل نہ ہو۔ اور ایک اسلامی معاشرے کا مزاج اور قرآن و سنت کا جو ہے رنگ و ڈھنگ یہی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کی کما حقہ قدر کی جائے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ کہیں دعوت پر تشریف لے گئے، اور دعوت میں جانے کے بعد اپنے ڈرائیور کو باہر کھڑا کر کے گئے اور ڈرائیور کے پاس پیسے دیے کہ آپ باہر کھانا کھا سکتے ہیں۔ جب آپ اندر فنکشن ہال میں گئے تو وہاں پر بڑے بڑے آفیسرز اور ان کے ملک کے جو ہیں کچھ وزراء تھے، جو اس لیے وہاں پر جمع ہوئے تھے کہ ملک میں جو غربت ہے، ملک میں جو کرپشن ہے اور ملک میں جو انارکی کا ماحول ہے، ان کے جتنے بھی ملک کے مسائل ہیں تو وہ اس کے حل کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ایک ملک کے جو ہیں بڑے آدمی نے، بڑے آفیسر نے، بڑے منسٹر نے جو ہے اس بات پر تقریر کی کہ ملک میں غربت بہت زیادہ عام ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور اسی فنکشن ہال، اسی جو ہے پروگرام میں جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ ان کو کھانے کے لیے اندر اجازت نہیں تھی، الاؤ نہیں تھا۔ کھانے کے بعد حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو ڈومبوں میں کھانا بچا ہوا تھا اور جو پلیٹوں میں بچا ہوا تھا، اگر ان میں تھوڑے سے کھانے کی زیادتی کی جاتی تو جتنے ڈرائیور باہر کھڑے ہوئے تھے ان سب کے لیے وہ کھانا کافی ہو جاتا۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی ڈرائیوروں کے لیے بھی کھانے کا کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر صرف ہمارے لیے انتظام تھا، اور جو کھانے کی جو ضیاع ہو رہا ہے یہ تو چلتے رہتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم ڈرائیوروں کے لیے یہاں پر اندر آنے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے ان کی بات سنا اور خاموش رہا۔ جب باہر نکلے اور ڈرائیور کے ساتھ اپنے سفر شروع کیے تو ڈرائیور سے کہا آپ نے کھانا کھا لیا؟ تو ڈرائیور نے کہا حضرت میں نے کھانا کھا لیا۔ اور ڈرائیور نے نام لے کر کہا حضرت فلاں ڈرائیور نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ ان کے سیٹ نے ان کو پیسے ہی نہیں دیے۔ حضرت نے فرمایا آپ کیا کریں گے؟
کہنے لگے کہ وہ لوگ اب اپنے گھر جا کر کھانا کھائیں گے، 1 بجے 2 بجے رات میں گھر پہنچیں گے تو گھر جا کر کھانا کھائیں گے۔ ہم کو جہاں پر آج کی اس ویڈیو سے بات پتہ چلتی ہے، ہم کو رزق کے قدردانی کے سلسلے میں نہایت حساس ہونا چاہیے۔ اور آج ہم لوگ یہ ارادہ کریں، گھر میں جو بھی کھانا کھائیں گے، گھر میں اپنے برتن کو پلیٹ کو صاف کریں گے، باہر فنکشن ہال میں کھانے کا موقع ملے گا، شادی میں ولیمے میں کہیں بھی، وہاں پر بھی ہم رزق کی قدردانی دل کی گہرائیوں سے کریں گے، اور ہم اپنے رزق کو بچا کر کسی غریب کے منہ میں وہ لقمہ اور نوالا پہنچائیں گے۔ یقین مانیے اگر ہم رزق کی ناقدری کرتے ہیں، نہ صرف ہم رزق کی ناقدری کرتے ہیں بلکہ کسی غریب کا لقمہ اس کے منہ سے چھین کر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ چیز اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ ہم لوگ رزق کے قدردانی کے سلسلے میں نہایت حساس ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو اس بات کا احساس ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ رزق کی قدردانی کتنی بڑی چیز ہے، ذرا دیکھیے جو لوگ ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں، جو لوگ چوراہوں پر، جو لوگ روڈوں پر، سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک لقمہ میسر نہیں ہے، وہ لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بے درے کھانا یوز کرتے ہیں، ان کے دل میں کیا انگڑائیاں جنم لے رہی ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ تو ہم لوگ سوچیں اور ہم لوگ اس بات کا احساس کریں۔ اگر ہم کو اس بات کا احساس ہو جائے گا، یقین مانیے خدا کی قسم ہم ایک سنگین گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور ان واقعات سے 2 سبق ملتے ہیں، جیسا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے فرمایا تھا، کیا یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے؟ ہر چیز اپنے بڑوں سے سیکھنے کی ہوتی ہے، ہم چھوٹوں کے لیے اپنے بڑوں سے ہر چیز سیکھنے کی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ڈرائیور کو پیسے دے کر گئے تھے، یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے اپنے ماتحتوں کا، اپنے ملازموں کا، اپنے گھر میں کام کرنے والوں اور والیوں کا، جو بھی اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں، جو بھی ہیں اپنے گھر کے ملازم، ان کا خاص طور سے ہر اعتبار میں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض ایسے غیرت مند ہوتے ہیں، یقین مانیے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ آپ کے گھر کا نہ کھانا لے کر جا سکتے ہیں، نہ آپ سے مہینہ ہونے سے پہلے پیسے مانگ سکتے ہیں۔ بہت سارے وہ بھی ہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں، اگر صبح کھاتے ہیں تو شام میں بھوکا رہتے ہیں، شام میں کھاتے ہیں تو صبح وہ بھوکا رہتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ملازموں کا، ماتحتوں کا خاص خیال رکھا جائے، اپنے گھر میں کام کرنے والے بندے اور بندیاں ہیں ان کا خاص طور سے احترام کی جائے، ان کے لیے کھانے پینے کا، اور اللہ نے اپنے ذمے جتنا اپنے مال دیا، استطاعت دیا، طاقت دی، حیثیت کے حساب سے ان کی بھرپور مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، اور رزق کی خاص طور سے قدردانی کی جائے۔ یہی وہ رزق ہے جو انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری نعمت کی قدردانی کریں گے تو میں اس میں اور بڑھوتری کروں گا، اور میری نعمت کی ناقدری کریں گے تو میں اس کو اور گھٹاؤں گا۔ تو ہم لوگ نعمتوں کی، اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی کریں، خاص طور سے رزق کی قدردانی کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور رزق کی ناقدری کے سنگین گناہ سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔